نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 112 سورہ التوبہ آیت نمبر 117 سے لے کر 129 تک۔ اس لیسن کو ہم نے الحمدللہ آیت نمبر 119 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کانا نہیں ہے لائق یا جائز یا مناسب لأہل المدینتی مدینہ والوں کے لیے، ومن اور جو حولہم ان کے آس پاس تھے، من الاعرابی دیہاتیوں میں سے، ان یتخلفوا یہ کہ وہ پیچھے رہ جائیں یعنی جہاد میں، اور رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ولا یرغبوا اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ عزیز رکھیں بانفسہم اپنے نفسوں کو، عن نفسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یعنی بڑھ کر۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدینہ والوں سے اور ان کے ارد گرد جو دیہاتی ہیں ان سے یہ فرمایا کہ ان کے لیے یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ خود اپنی جانوں کا تو تحفظ کر لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا تحفظ کا انہیں خیال نہ ہو، بلکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر اپنے سے زیادہ ان کے تحفظ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں اس بات کو سمجھنے کے لیے ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک جو کہ ایک مشکل ٹاسک تھا، اس میں کافی پرابلمز کو برداشت کیا، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی فکر اتنی نہ کی۔ ایک صحابی تھے ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ اپنے باغ میں گئے، وہاں ٹھنڈا سایہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے اس باغ میں خوب سارا پانی چھڑک کر اس کو ٹھنڈا کیا ہوا تھا، چٹائی کا فرش لگایا ہوا تھا، اور تازہ کھجور کے خوشے سامنے رکھے ہوئے تھے، اور ٹھنڈا میٹھا پانی بھی حاضر کیا۔ اتنا سارا کچھ عیش کا سامان دیکھ کر ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک تکلیف سی گزری۔ بولے افسوس ہے اس زندگی پر کہ میں تو خوشگوار سائے، ٹھنڈے پانی اور باغ و بہار کے مزے لوٹوں، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سخت لو اور تپش اور تشنگی کے عالم میں سفر کر رہے ہیں۔ ان کو جیسے ہی یہ خیال آیا، انہوں نے اپنی سواری منگائی اور اپنے ہتھیار لگائے اور فوراً چل پڑے۔ اونٹنی تیز ہوا کی طرح چل رہی تھی۔ آخر لشکر کے پاس پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا کہ کوئی شتر سوار ہوا کے دوش پر سوار گرد اڑاتا چلا آ رہا ہے، یعنی اونٹ پر سوار ہو کے بہت تیزی سے کوئی آ رہا ہے، اور فرمایا اللہ کرے یہ ابو خیثمہ ہو۔ تھوڑی دیر میں دیکھ لیا کہ وہ ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کوئی مومن مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ سمجھے، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل ہی نہیں۔ جیسے کہ ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی کہ عبداللہ بن حشام فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، یعنی محبوب نہ ہو جاؤں، تم مومن نہیں ہو سکتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کی قسم اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے عمر، یعنی اب تم صحیح مسلمان ہو، اب تمہارا ایمان مکمل ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل مدینہ کو اور ان دیہاتیوں کو کہا ہے کہ تمہارے لیے یہ مناسب ہی نہیں کہ تم جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جاؤ اور اپنی جانوں کو زیادہ تحفظ دو، اپنی جانوں کو زیادہ عزیز سمجھو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک، یہ
بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ بے شک انہیں لا یصیبہم نہیں پہنچتی ان کو ظمأ پیاس ولا نصب اور نہ تھکاوٹ ولا مخمصۃ اور نہ بھوک فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ولا یطؤون اور نہیں انہوں نے روندا موطئا کسی روندنے کی جگہ کو یغیظ الکفار کہ غصہ دلائے کفار کو ولا ینالون اور نہ انہوں نے لیا من عدوٍ کسی دشمن سے نیلن کچھ لینا یا کامیابی الا مگر کتب لہم لکھا گیا ان کے لیے بہی ساتھ اس کے عمل صالح نیک عمل ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یضیع نہیں ضائع کرتا اجر المحسنین محسنوں کا اجر. اور یہاں پر محسن قربانی کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے. اب بات ذالکہ سے شروع ہو رہی ہے، یعنی پیچھے نہیں رہنا چاہیے جہاد سے. اس کی علت یعنی وجہ بتائی جا رہی ہے. مجاہدین اللہ کی راہ میں جو بھی پیاس، تھکان، بھوک کی مصیبت جھیلتے ہیں یا کوئی ایسے مقام کو طے کرتے ہیں جو کافروں کو ناگوار ہو یا دشمن سے کوئی بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے نیک عمل لکھتا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجاہدین کو یہ بتایا ہے کہ اللہ کے راستے میں کیوں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، کیوں جہاد میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. وہ اس لیے کہ جو بھی پیاس، تھکاوٹ، بھوک پہنچے گی یا کوئی بھی ایسا قدم وہ اٹھاتے ہیں جس سے کافروں کو غصہ آتا ہے. یہاں جو الفاظ آ رہے ہیں نا یغیظ الکفار، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ پیدل یا گھوڑوں پر سوار ہو کر ایسے علاقوں سے گزرنا کہ ان کے قدموں کی آوازیں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے دشمن کے دل پر لرزہ طاری ہو اور ان کفار کا غصہ بھڑکے. تو اگر یہ کسی بھی ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جس سے کافروں کے غیظ و غضب میں اضافہ ہو، یا پھر وہ دشمن سے کچھ لیتے ہیں، دشمن سے کچھ لینا یا ان کی خبر لینا، اس سے مراد یہ ہے کہ دشمن کے آدمیوں کو قتل کرنا یا قیدی بنانا یا انہیں شکست دینا اور مال غنیمت حاصل کرنا. تو ولا ینالون من عدو نیلا سے مراد کیا ہے کہ دشمن کے آدمیوں کو قتل کرنا یا قیدی بنانا یا پھر انہیں شکست دینا اور مال غنیمت حاصل کرنا. یعنی مال غنیمت حاصل کرنا، انتقام لینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کام ان کے عمل صالح کے طور پر لکھے جاتے ہیں، کیونکہ عمل صالح صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی مسجد میں کسی ایک کونے میں بیٹھ جائے اور نوافل اور تلاوت قرآن پاک کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، بلکہ جہاد میں پیش آنے والی ہر تکلیف اور پریشانی یا پھر کوئی بھی ایسی کاروائی جس سے دشمن کے دل میں خوف پیدا ہو یا اس کا غصہ بھڑکے، ان میں سے ہر ایک چیز اللہ کے ہاں عمل صالح کے طور پر لکھی جاتی ہے. اس لیے صرف اور صرف عبادت کے شوق میں جہاد کو ترک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بغیر عذر کے آدمی جہاد سے جی چرائے یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں بھوک، پیاس اور مجاہدین کا نکلنا جس سے کفار کو غصہ آئے، یہ سارے کے سارے ان کے نیک اعمال ہیں. تو قربانی کرنا اس دین کا خاصہ ہے، سنت ہے. دین اسی سے ہی زندہ رہتا ہے. اور جو ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور ہمارا جو قربانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سارا دن کل کھائے بغیر رہے اور ہم نے تو بڑی محنت کی اور ہم تو بہت زیادہ سیکریفائس دے رہے ہیں، تو اس میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے. یہ دین ایسا ہے کہ اس کا خاصہ ہے قربانی کرنا، اور ان قربانیوں سے ہی یہ دین زندہ رہتا ہے. تو دین کے راستے کا تقاضا کیا ہے پھر؟ تھکن، بھوک، پیاس، اور یہ نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن ایک ایک تھکن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ بھرپور اجر عطا فرمائیں گے، کیونکہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی پیاس پہنچتی ہے، کوئی بھی تھکاوٹ، آپ کو گرمی ہوتی ہے، آپ کو پسینہ آتا ہے ایک ایک قطرہ پسینے کا، یا آپ بھوک محسوس کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، بالفرض کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مدرسے جلدی پہنچنے کے لیے آپ اپنا بریک فاسٹ چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر مدرسے میں لیٹ ہو گئے تو آپ کا لنچ ڈیلے ہو گیا اور آپ کو بہت شدید بھوک بھی لگی ہے. جتنے لمحے آپ بھوک میں گزاریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا. تو آپ کو اللہ کے راستے میں تھکن نہ ہو، اللہ کے راستے میں آپ کو بھوک نہ لگے، آپ کو پیاس نہ لگے، ایسا ہو نہیں سکتا. ایسا تو ضرور ہوگا جہاں جہاں سے آپ گزر کر آتے ہیں، جتنے قدم آپ اٹھاتے ہیں، جتنی سیڑھیاں آپ چڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر آپ کو دے گا.
تو اسی لیے کبھی بھی قربانیوں سے نہیں گھبرانا چاہیے. اسی لیے یہاں پر میں نے جو آپ کو بتایا کہ محسنین یہاں پر قربانی کرنے والوں کو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا محسنوں کا اجر. بہقی کی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کی اصلاح کی ابتدا یقین اور دنیا سے بے رغبتی سے ہوئی، اور اس کی بربادی کی ابتدا بخل اور لمبی امیدوں سے ہوگی. یعنی اگر یہ امت اصلاح کی طرف جائے گی تو یقین کی وجہ سے اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے، اور جب یہ امت برباد ہوگی تو اس کا ریزن کیا ہوگا؟ بخل اور لمبی امیدیں. تو ہم سب نے اللہ کے راستے میں قربانی تو دینی ہے. جب آپ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بسا اوقات بڑی پیاس لگی ہوتی ہے، آپ تفسیر کرنے کی وجہ سے اپنی پیاس کو مٹا نہیں پاتے اور اس کو برداشت کرتے رہتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر نہیں دے گا؟ آپ کی اس پیاس کو اللہ تعالیٰ بہت اچھے سے جانتے ہیں، اور اگر کچھ کھایا پیا نہیں اور بھوک لگی ہے تو آپ کی بھوک کو بھی اللہ تعالیٰ بہت اچھے سے جانتے ہیں. اور گرمی کا موسم ہوتا ہے تو آپ کا اللہ کے راستے میں نکلنے والا جو پسینہ ہے اس کے ایک ایک قطرے کا اجر اللہ آپ کو دے گا، کیونکہ اللہ جانتا ہے. کوئی انسان تو یہ اجر دے ہی نہیں سکتا. لیکن آپ کا قربانی کرنا ایک تو آپ کو مطمئن کرے گا، آپ کو سیٹسفائیڈ کرے گا، اور پھر یہ کہ آپ اس کی جو روحانیت ہے نا اس کو فیل کریں گے. دین کے کام کی جو روحانیت ہے نا اس کو آپ فیل کریں گے. ٹھنڈے ٹھنڈے طور پر بیٹھے رہنا آپ کبھی بھی دین کو ڈیپتھ کے ساتھ حاصل نہیں کر سکتے. جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ دین کو گہرائی کے ساتھ حاصل کریں، دین پر گہرائی کے ساتھ عمل کریں، تو آپ کو سیکریفائز کرنا ہی پڑتا ہے. پھر جب آپ عمل کرتے ہیں تو کیا اس کی مشقت کم ہے؟ بسا اوقات کچھ لوگوں کو عمل کرنے کی وجہ سے بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں. سم ٹائمز تو جسمانی قربانی ہوتی ہے، سم ٹائمز ذہنی قربانی بھی ہوتی ہے، کیونکہ آپ مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے آپ کی سیکریفائسز کو جانتے ہیں، وہ آپ کو پورا بھرپور اجر عطا فرمائیں گے. تو جب کبھی آپ کو آپ کی مشقت محسوس ہو، آپ کو تھکن لگے، تو اس آیت کو یاد کر لیجئے گا کہ اللہ آپ کو اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے گا. تو یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ کہی کہ جو لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہو رہے، اللہ ان کو ڈانٹتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکیور کرنا چاہیے، اور ان کو اس لیے بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے کہ جو بھی سیکریفائسز وہ اللہ کے راستے میں کریں گے، اللہ ان کے نامہ اعمال میں عمل صالح لکھ رہا ہے، اللہ ان کو بہترین اجر عطا فرمائے گا. ایک روایت آتی ہے اس بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے قدم اللہ کی راہ میں دن کی ایک گھڑی یعنی کچھ دیر کے لیے خاک آلود ہو گئے تو وہ قدم آگ پر حرام ہے، یعنی آگ اس کو نہیں جلا سکتی. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے قدموں پر راہ جہاد پر چلنے کی وجہ سے گرد و غبار پڑی، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی. اور دوسری جگہ فرمایا جس بندے کے بھی قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو گئے، انہیں جہنم کی آگ چھوئے، یعنی یہ ممکن نہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اور ایسا ہوتا ہے جب آپ اللہ کے راستے میں چلتے ہیں تو آپ کے جوتے گندے ہو جاتے ہیں، مٹی والے ہو جاتے ہیں، تو ان جوتوں میں جو قدم ہے نا اس کو آگ نہیں چھوئے گی انشاءاللہ. ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کمان رکھنے کی جگہ مشرق اور مغرب کے درمیان موجود ہر چیز سے بہتر ہے، اور اللہ کے راستے میں ایک صبح گزارنا یا ایک شام گزارنا مشرق اور مغرب کے درمیان موجود ہر چیز سے بہتر ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی آپ ایک صبح گزارتے ہیں یا ایک شام گزارتے ہیں تو مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی بھی چیزیں موجود ہیں اس سے بہتر عمل آپ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا نامہ اعمال اتنا بھاری ہو جاتا ہے اس نیک عمل کی وجہ سے کہ اگر آپ نے مارننگ ٹائم اللہ کے راستے میں دیا ہے یا پھر ایوننگ ٹائم اللہ کے راستے میں دیا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَ، اور نہیں خرچ کیا انہوں نے، نفقتاً کوئی خرچ کرنا، صغیرتاً چھوٹا یا پھر کم، ولا کبیرتاً اور نہ کوئی بڑا یا پھر زیادہ، ولا یقطعون
اور نہیں طے کیا انہوں نے وادیاً کسی وادی کو انہوں نے طے نہیں کیا، یعنی مراد یہاں سے پہاڑوں کے درمیان کے میدان ہے یا پھر پانی کی گزرگاہیں ہیں، کیونکہ دونوں کو وادی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں سے مراد مطلق وادیاں اور علاقے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں تھوڑا یا زیادہ خرچ کرو گے یا تھوڑا یا زیادہ سفر کرو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا کتب لہم، مگر لکھا گیا ان کے لیے، یعنی سب چیزوں کا اجر ملے گا. آپ کوئی خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، آپ کوئی بھی ٹریولنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، خواہ وہ تھوڑی ہو یا زیادہ، الا کتب لہم، مگر لکھا گیا ان کے لیے، یعنی عمل صالح، نیک عمل لکھا جاتا ہے، اجر لکھا جاتا ہے. لیجزیہم اللہ، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ، احسن، بہترین کا، ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں. اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص عمل کا ذکر کریں. اس سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی اس میں ہر اختیاری اور غیر اختیاری فعل کے بدلے اعمال صالحہ لکھنے کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی آپ کوئی بھی عمل اختیار کرتے ہیں یا کوئی بھی عمل آپ اختیار نہیں کرتے، مثلا یہ کہ اگر آپ کو اللہ کے راستے میں پسینہ ہوتا ہے تو یہ آپ کے غیر اختیاری اعمال میں سے ہے، اور اگر آپ اللہ کے راستے میں بھوک برداشت کرتے ہیں تو یہ آپ کا اختیاری عمل ہے. تو اس سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی اس میں ہر اختیاری اور غیر اختیاری اعمال کے بدلے اعمال صالحہ لکھنے کا ذکر کیا گیا ہے. لیکن یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں بالخصوص ان اعمال کے ذکر کیا گیا ہے جو اختیاری ہی ہو سکتے ہیں، یعنی آپ اپنی خواہش سے ہی اس کو کر سکتے ہیں، اور وہ جہاد فی سبیل اللہ کی بنیاد بھی ہیں. یعنی آپ زاد سفر، سواری اور اسلحہ پر جو بھی خرچ آتا ہے اگر کرتے ہیں اور پھر اللہ کے راستے میں نکل پڑتے ہیں تو اللہ ان کاموں کا بہترین صلہ عطا فرمائے گا. یعنی اللہ کے راستے میں چھوٹا موٹا خرچ کرنا یا پھر کوئی سفر بڑا یا چھوٹا طے کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اعمال صالحہ کے طور پر لکھتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لگام ڈلی اونٹنی لایا اور کہا یہ جہاد کے لیے قبول کر لیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹنی کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں 700 اونٹنیاں عطا فرمائے گا جو سب لگام والی ہوں گی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی ایک اونٹنی دی تھی اور وہ بھی لگام ڈلی ہوئی تھی، یعنی بہت ہی فرما بردار اونٹنی تھی، اور فرمایا کہ اس کو جہاد کے لیے قبول کر لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر کیا بتایا؟ 700 اونٹنیاں ملیں گی. اور ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں ایک دانے برابر خرچ کرتے ہیں جس نے 7 خوشے اگائے اور ہر خوشے میں 100 دانے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو 700 گنا اجر عطا فرمائے گا. تو اللہ کے راستے میں آپ تھوڑا سا خرچ کریں، اللہ ہی ہے جو آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر خرچ کرنے کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور اللہ کے راستے میں مختلف قسم کی سیکریفائسز کی بھی بات ہوئی. اب ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کس لیول کی قربانیاں کر رہے ہیں یا کس لیول کا انفاق فی سبیل اللہ ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی جب ہم ان آیات کو دل سے لیں گے تو لازمی طور پر عمل صالح جنریٹ ہوگا. یعنی آپ اور میں پھر کوشش کریں گے، کیونکہ جب میں نے ایز اسٹوڈنٹ ان آیات کو پڑھا تھا نا تو مجھے بڑی موٹیویشن ملی تھی اس آیت سے کہ جو آپ نے پہلے پڑھی آیت نمبر 120 کہ ایک تھکن بھی آپ اللہ کے راستے میں اٹھاتے ہیں، اللہ آپ کو اس کا بھی اجر دے گا. آپ بھلا بتائیے کہ ایک ایک چیز کو نوٹس کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں اس کا اجر ملے گا. یہ کون کر سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ کوئی آپ کو اتنا اپریشیٹ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا ہماری ایک ایک ڈیفیکلٹی کو، ایک ایک مسئلے کو. جو جتنے مسائل کے ساتھ الحمدللہ اللہ کے راستے میں نکلا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. کوئی انسان کیا مجھے اور آپ کو اپریشیٹ کرے گا، اور کیا ہم کسی انسان کی حوصلہ افزائی کیے خواہاں ہوں، کیونکہ کسی بھی انسان کا اپریشیٹ کرنا اس لیول کا ہو ہی نہیں سکتا جس لیول کا اپریشیٹ ہمارا رب ہمیں کرے گا انشاءاللہ.
تو اتنی آیات کی ہم تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. یہاں جو آیات ابھی ہم نے پڑھی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو ان کی ہر مشقت اور ہر تکلیف کے عوض اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کے ذخیرہ میں مسلسل اضافہ فرماتے رہتے ہیں. اور جو آیت کا ہم نے اختتام پڑھا، آیت نمبر 120 کا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور اسی طرح سے آیت نمبر 121 کا لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون. بہت ہی بہترین اینڈنگ ان دونوں آیات کی ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک موٹیویشن بھی ہمیں دے رہے ہیں کہ ہم جو بھی سیکریفائسز دیں گے، جو بھی مشقت ہم اللہ کے راستے میں اٹھائیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر ہمیں عطا فرمائیں گے. پھر کیوں نہ ہم اللہ کے راستے میں دوڑیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہی ہمیں زندگی دی ہے وہ دی ہی اسی لیے ہے کہ ہم اس مقصد کے تحت گزاریں اسے کہ ہمیں اللہ کی رضا کو پانا ہے. ایک اور تلاوت ان آیات کی سنتے ہیں. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.